اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد افضال ہے۔ آج ہم 6 کلاس کی اسلامیات کی بک سے سبق نمبر 8 حج اور اس کی اہمیت پڑھیں گے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ حج کا اصطلاحی مطلب ایک مخصوص قمری مہینے کے مقررہ ایام میں مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، سعی کرنا اور پھر منا، مزدلفہ اور میدان عرفات میں مخصوص عبادات اور اعمال کی ادائیگی کا نام ہے۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی جامع عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ عبادات مناسک حج کہلاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ایسا ہے کہ عمرہ جو ہے وہ ہم پورے سال میں کبھی بھی کسی بھی وقت صبح جائیں، شام جائیں، رات کو جائیں، کسی بھی وقت جا کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن حج جو ہے وہ سال میں صرف ذوالحج، اسلامک سال کا جو ایک مہینہ ہے ذوالحج، اس میں ہی یہ حج کیا جا سکتا ہے۔ اور ذوالحج کی بھی صرف جو مقررہ ایام ہیں اس کے، یعنی 8، 9، 10، یہ 3 دن، اور ان 3 دن میں مقررہ 3 جو ایام ہیں، ان 3 دنوں میں مخصوص جگہ پر جا کر مخصوص قسم کی عبادات، مثال کے طور پر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مقام ابراہیم، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ایک پتھر ہے کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات ہیں، وہاں پر وہ نوافل ادا کرنا، اور اس کے بعد صفا مروہ پر سعی کرنا یعنی چکر لگانا، اور پھر منا چلے جانا، منا میں جا کر رات قیام کرنا، صبح میدان عرفات جانا اور سارا دن وہاں پر رہنا، ظہر عصر کی نماز اکٹھے ادا کرنا، رات کو مزدلفہ میں قیام کرنا، صبح پھر جو ہے وہ منا میں جانا اور وہاں پہ جا کر شیطان کو کنکریاں مارنا، سر منڈوانا، قربانی کرنا، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ مخصوص قسم کی عبادات جو ہیں وہ صرف مخصوص ایام میں کرنا، اس کا نام حج ہے۔ عمرہ ہم سال میں کسی بھی دن جا کر کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن حج جو ہے وہ مخصوص مہینے میں، مخصوص ایام میں اور مخصوص قسم کی عبادت کرنا، عبادات کے اور اعمال کی ادائیگی کرنا، اس کا نام حج ہے۔ حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی جو استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ وہ حج کے اخراجات کو ادا کر سکے، اور اس کے بعد اس کے گھر والے جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ جو ہے اپنا گزر بسر کر سکیں، تو وہ بندہ صاحب استطاعت ہے، اس پر حج زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں حج کی ادائیگی کے واضح احکامات موجود ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی ہمت و توفیق رکھتا ہو، وہ حج کرے۔ حج ادا کرنے والوں کے لیے بے حد اجر و ثواب ہے، لیکن استطاعت رکھنے کے باوجود حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو اس کے لیے برابر ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جس کے پاس مال و دولت موجود ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اور اس ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے عیسائی ہو کر مرے، جس طرح وہ یہودی اور عیسائیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح اس بندے سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے وہ یہودی اور نصرانی جو ہیں، یہودی اور عیسائی جو ہیں، جیسے ان کا حال ہوتا ہے یا ان کا محشر میں ان کا معاملہ ہوگا، ویسے ہی اس کے ساتھ ہوگا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں حج کی ادائیگی کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ احادیث میں ایمان و جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج کو کہا گیا ہے۔ جس نے حج یا عمرہ کیا وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا یا عمرہ کیا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے گیا تو وہ اللہ کی ضمانت میں آ گیا، یعنی اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اب وہ جب مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اگر گھر کی طرف واپس کر دے یعنی کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ حج کرے اور حج کرنے کے بعد واپس اپنے گھر والوں میں اہل و عیال میں آ جائے تو اجر کے ساتھ واپس کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے گھر کا حج کرے، جس نے حج کیا اور اس کے دوران اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے حج کے دوران، تو وہ ایسا ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا۔ جیسے ایک بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ بالکل گناہوں سے غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں حج کرے کہ حج کے دوران اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو پھر وہ بندہ بھی گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حج کی کچھ شرائط ہیں، حج کی ادائیگی سے قبل کچھ شرائط کا پورا کرنا لازم ہے، یہ شرائط حج کہلاتی ہیں۔ شرائط حج درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حج کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بھئی حج جو ہے وہ ایک مسلمان پر فرض ہے، جو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اس پر حج کیسے فرض ہوگا؟ تو اس وجہ سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، حج کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ حج کی ادائیگی کے لیے مسلمان کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اس کو شعور ہونا چاہیے، وہ بالغ ہو، وہ عقل رکھنے والا ہو، وہ شعور رکھنے والا ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ حج صرف صاحب استطاعت مسلمان پر ہی فرض ہے، یعنی وہ شخص جو حج کے اخراجات پورے کرنے کی سخت رکھتا ہو، یعنی ہمت توفیق رکھتا ہو۔ ایک بندہ جو اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا، اپنے اہل و عیال کی ضروریات صحیح طریقے سے پوری نہیں کر پا رہا، تو وہ حج کے اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی سہولت کے لیے اس پر حج فرض نہیں کیا۔ حج اس بندے پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، یعنی اپنی گھریلو ضروریات پوری کرنے کے بعد جس کے پاس اتنا مال بچ جائے کہ وہ حج ادا کر سکے، تو اس مسلمان پر حج فرض ہے۔ حج صرف حج کے مقررہ ایام یعنی ذوالحج کی 8، 9 اور 10 تاریخوں میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کسی بھی دن جا کر حج نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ذوالحج کے مقررہ ایام یعنی 8، 9 اور 10 تاریخ کو ہی حج ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 5 پہ ہے نیت کرنا اور احرام باندھ کر میقات کو عبور کرنا۔ میقات کیا ہے؟ یہ بیت اللہ شریف یعنی کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 30 کلومیٹر کا دائرہ ہے، یہ چاروں طرف 30 کلومیٹر کا دائرہ ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے۔ وہاں پر وہ سائن بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں اور وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر حج کرنا چاہتا ہے یا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر مثال کے طور پر میں اپنے جو بیت اللہ شریف کے پاس مسجد الحرام کے پاس ہوٹل کے اندر میں رہ رہا ہوں، وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں، اب میرا دل کرتا ہے آج میں عمرہ کروں، تو میں کیا کروں گا کہ میں وہ میقات جو ہے وہ جو 30 کلومیٹر کا دائرہ ہے اس دائرے سے پہلے باہر جاؤں گا، اور باہر جا کر وہاں پر غسل کر کے تو میں احرام باندھ کر پھر بیت اللہ شریف میں آؤں گا اور مسجد الحرام میں آؤں گا اور وہاں پر آ کر عمرہ ادا کروں گا۔ ایسا نہیں ہے اپنے فلیٹ میں وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے احرام باندھا اور میں جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے مسجد میں آ جاؤں گا، بیت اللہ شریف میں آ جاؤں گا، مسجد الحرام میں آ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ میقات سے باہر جانا لازم ہے۔ تو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہے یہ حرم کہلاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو میقات ہے اس کے اندر ایک غیر مسلم انٹر نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ وہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دکھائے اور مجھے بھی لے جائے، سننے میں آیا کہ وہاں پہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں، وہاں پر وہ چیک کیا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں صرف وہی انٹر ہو سکتے ہیں، غیر مسلم میقات سے اندر انٹر نہیں ہو سکتا، غیر مسلموں کا انٹر ہونا منع ہے، ممنوع ہے وہاں پر انٹرس ان کی۔ اس کے بعد ہے مناسک حج۔ نیت حج کا لازمی رکن ہے، یہ ارادہ کرنا کہ میں حج کر رہا ہوں، یہ اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ نیت تو تمام اعمال کا لازمی رکن ہے، کوئی بھی نیک کام آپ نے کرنا ہے تو اس سے پہلے نیت ہے۔ اگر ایک کام دیکھنے میں بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ قسم کا کام ہے اور بڑی نیکی والا کام ہے، لیکن نیت میں فطور ہے، نیت میں برائی ہے، نیت میں اچھا پن نہیں ہے، تو وہ اتنا اچھا عمل جو ہے وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس وجہ سے نیت جو ہے وہ لازمی رکن ہے۔ نیت کے بعد تلبیہ کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔
اس کے بغیر حج نہیں ہوا۔ التلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ حج کی ادائیگی کے دوران یہ الفاظ بلند آواز میں ادا کیے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ یہ تلبیہ کے الفاظ نیت کرنے کے بعد ایک مسلمان جو ہے، جو حاجی ہے، وہ تلبیہ کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیری بارگاہ میں میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ تلبیہ کے الفاظ وہ بلند آواز میں وہ ادا کرے گا۔ احرام باندھنا، مناسک حج جو ہے یہ اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کون کون سے ارکان ہیں۔ احرام باندھنا یہ حج کا مخصوص لباس ہے۔ مردوں کے لیے انسلی چادریں ہوتی ہیں، ایک قمیص کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور دوسری تہبند کے طور پر۔ عورتیں سلے ہوئے لباس کے ساتھ ساتھ سر کو پورا ڈھانپیں تاکہ ان کے سر کے بال نظر نہ آئیں، یعنی کہ مردوں کی دو انسلی چادریں ہوتی ہیں، ایک وہ نیچے تہبند کے طور پر باندھتے ہیں اور ایک اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں قمیص کے طور پر۔ یہ مرد کا احرام ہے، اور عورت کا لباس ہے کہ وہ سلا ہوا لباس پہنے لیکن اپنے سر کو ڈھانپ لے تاکہ اس کے بال نظر آئیں، یہ عورت کا احرام ہوگا۔ اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد طواف کرنا، خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب حجر اسود کو چوم کر یا اس کی طرف اشارہ کر کے شروع کیا جاتا ہے۔ طواف کرنا، بیت اللہ شریف کے کارنر میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک ایسا وہ کڑا سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، اور یہ جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو کوئی اس کو چومتا ہے تو وہ چومنے والے کے، یہ حجر اسود جو ہے وہ چومنے والے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ تو طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو چومنا، یا اگر رش بہت زیادہ آپ دور ہیں تو آپ دور سے اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو چوم لے تو یہ استلام کہلاتا ہے، یہ کرنا، اور یہ کرنے کے بعد پھر طواف شروع کیا جاتا ہے۔ تو بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب حجر اسود کو چوم کر یا اس کی طرف اشارہ کر کے شروع کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نفل کی ادائیگی، طواف کرنے کے بعد مسجد الحرام میں مقام ابراہیم پر یا اس کے قریب کسی بھی جگہ پر 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حرم کعبہ جو ہے، یعنی کہ صحن کعبہ جو ہے، بیت اللہ شریف اللہ کا گھر جہاں پہ ہے، اس کے قریب اس کے صحن میں ایک گولڈن کلر کا ایک وہ فانوس سا بنا ہوا ہے، ایک گنبد سا بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر جو ہے، یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا تو یہ جو پتھر ہے اس نے لفٹ کا کام کیا تھا، یعنی کہ اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر یا گارا لے کر جب وہ لیتے تو یہ چونکہ اوپر جب ابراہیم علیہ السلام نے اوپر ہونا ہوتا تو یہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا، اور جب نیچے آنا ہوتا تو یہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا۔ تو وہاں پر اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات ہیں، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ تو وہ پتھر، وہ جو گنبد سا بنا ہوا ہے، گولڈن کلر کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے وہ پاؤں کے نشانات ہیں، تو اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد اس مقام ابراہیم کے بالکل پاس یا اس کے قریب جہاں جہاں ملے وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ لازمی ہے، اور اس نفل ادا کرنے کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ سعی، طواف اور نفل کے بعد صفا اور مروہ 2 پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانا سعی کہلاتا ہے۔ سعی کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کے پاس 2 پہاڑ ہیں، ایک صفا ایک مروہ، تو یہاں پر 7 چکر لگانا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کرنے کے بعد مینا میں قیام، مینا مکہ مکرمہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کھلا میدان ہے۔ حاجی مینا میں 8 ذی الحج کی رات کو قیام اور عبادت کرتے ہیں۔ 8 ذی الحج جب آتی ہے، 8 ذی الحج کو حاجی جو ہیں جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے وہ مینا میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر رات قیام کرتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی تسبیحات میں گزارتے ہیں، ساری رات وہاں پر مینا میں قیام کرتے ہیں۔ صبح جب 9 ذی الحج ہوتی ہے تو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حاجی مینا سے میدان عرفات کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ میدان عرفات، اس کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں جاتے ہیں اور وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے ادا کی جاتی ہے۔ ایک اذان ہوتی ہے
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے قصر، یعنی قصر سے مراد یہ مسافر کی جو نماز ہوتی ہے 4 کی بجائے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، تو ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اقامت ہوتی ہے، اقامت آپ کو تکبیر جو ہم مسجدوں میں اب دیکھتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے، جس میں وہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو وہاں پر پہلے ظہر کی نماز کے 2 نفل ادا کیے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، پھر اقامت ہوتی ہے، پھر عصر کی نماز کے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حاجی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیحات شروع کر دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں، دعائیں التجائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر غروب آفتاب کے وقت تک حاجی وہاں پر میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، اور یہ حج کا لازمی رکن ہے۔ جس نے حج کرنا ہے وہ یہاں پہ ضرور موجود ہو، اور جو یہاں پر موجود نہ ہوا باقی سارے ارکان وہ پورے کرے، اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حج کا لازمی رکن ہے وقوف عرفہ۔ تو حاجی وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے ادا کرتے ہیں، لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہوتے ہی وہاں پر مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی، بلکہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی حاجی جو ہے وہ میدان عرفات کو چھوڑ کر تو مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ ایک کھلا میدان ہے، مزدلفہ کی طرف وہاں پر حاجی 9 ذی الحج کی شام کو روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر جا کر مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ کٹھی ادا کی جاتی ہے۔ جس طرح ظہر اور عصر کی نماز کٹھی ادا کی تھی، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز کٹھی ادا کریں گے۔ رات کھلے آسمان تلے حاجی گزارتے ہیں، اور رات کو کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں۔ رات کو تھوڑی دیر حاجی آرام بھی کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں التجائیں کرتے ہیں، کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد حاجی جو ہیں وہ مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں واپس۔ 8 ذی الحج کو منا میں آئے، منا سے میدان عرفات میں آئے، میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ سے پھر 10 ذی الحج کو یعنی عید والے دن حاجی جو ہیں وہ مزدلفہ سے منا کی طرف پھر روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر حاجی جا کے جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ جمرات کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ابراہیم اس کو چھوڑ آؤ، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کے پاس، جب وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ویران تھا، اور وہاں پر چھوڑ گئے۔ اچھا، اب وہاں پر چھوڑ گئے تو کچھ عرصے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے، تو وہاں پر آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب یہ جو خواب ہے وہ ایک دن آیا، پھر دوسرے دن آیا، پھر تیسرے دن آیا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ جو ہے وہ ایک پیغام ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو خواب دیکھتے ہیں، ہمارے خواب سچ بھی ہوتے ہیں، ہمارے خواب جھوٹ بھی ہوتے ہیں، ہمارے خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بالکل سچ ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے، ایک وحی کا ایک سلسلہ ہے۔ ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو سچے خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی کہ بہت سے انبیاء کرام کو خواب میں وحی کا نزول ہوتا تھا، خواب میں بتایا جاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب 3 دن آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر گزریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان منا جہاں پر موجود ہے وہاں پر گئے، اور وہاں پر جا کر اپنے بیٹے کو لٹایا، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور وہاں پر ان کو ذبح کرنے لگے، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دی، تو ان کو ذبح کرنے لگے، چھری چلانے لگے، تو وہاں پر شیطان آیا اور آ کر آپ کو جو ہے وہ اس نیک کام سے اللہ کے حکم سے روکنے کی اس نے کوشش کی، اور اس نے کہا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو، ایک خواب کے پیچھے اپنے اکلوتے بیٹے کو جو بڑھاپے میں اللہ نے تمہیں دیا تم اس کو ذبح کرنے لگے ہو۔ تو آپ نے کنکری پکڑی اور اس کو شیطان کو مارا، آپ نے کہا مردود چلے جا یہاں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، چلے جاؤ۔ وہ شیطان وہاں سے غائب ہوا، تو دوسری جگہ آ کے کھڑا ہوگا، وہاں پہ آ کے پھر وہی بات کی آپ نے، پھر کنکری ماری، پھر وہ تیسری جگہ آیا تو وہاں پہ آ کے پھر بات کی آپ نے، پھر کنکری ماری۔
تو وہاں پر جہاں پر آ کر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی، اس نیک عمل سے اللہ کے حکم سے روکنے کی کوشش کی، اس جگہ پر آج پلرز بنے ہوئے ہیں، آج پلرز بنے ہوئے ہیں، 3 پلرز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں جس کو جمرات کہا جاتا ہے۔ اور حاجی جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ، اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے لازم کر دیا، اللہ کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے یہ حج کا رکن بنا دیا کہ جو کوئی حج کرنا چاہے وہ میرے اس پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرے، اور اسی جگہ پر وہ پلرز بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر ان کو شیطان کو اس پلرز کو کنکریاں ماری جائیں، اور اس بات کی طرف جو ہے وہ دھیان کیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے شیطان کو یہاں سے بھگایا تھا۔ اب وہاں پر حاجی جو ہیں وہاں پر وہ کنکریاں مارتے ہیں، جس کو کنکریاں مارنے کو رمی کہا جاتا ہے۔ پھر سن لیں کہ وہ جو پلرز بنے ہوئے ہیں جہاں پر شیطان نے آ کر آپ کو نیک کام سے روکنے کی کوشش کی تھی، اس پلرز کو جمرات کہا جاتا ہے، اور وہ جمرات کو کنکریاں مارنے کو رمی کہا جاتا ہے۔ حاجی 10 ذی الحج کو وہاں پر رمی کرتے ہیں، یعنی کنکریاں مارتے ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد حاجی مینا میں اپنے خیموں میں آتے ہیں، اور اپنے خیموں میں آ کر اپنے بال منڈواتے ہیں، یعنی ٹنڈ کروا لیتے ہیں، سارے سر کے بال اتروا دیتے ہیں، اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بال وہ انگلی کے اوپر تھوڑے سے لپیٹ کے وہاں پہ کٹوا لیتے ہیں۔ تو یہ لازم رکن ہے، اور وہاں پر ٹنڈ جو حاجی وہ بال منڈوانے کے بعد اپنا احرام کھولتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد حاجی جو ہیں وہ طواف زیارت کے لیے واپس مکہ شریف جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، جسے طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ طواف زیارت تمام لوگ طواف کرتے ہیں 10 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کی شام سے پہلے وہ حاجی طواف کر کے واپس مینا میں انہوں نے آنا ہوتا ہے، اور یہ حج کا لازمی رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، یہ طواف زیارت کرتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر جب آ جاتے ہیں 10 ذی الحج کو واپس اپنے خیموں میں مینا میں آ جاتے ہیں، پھر 11 کو پھر حاجی نے حاجی جو ہیں وہ انہوں نے جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، پھر 12 کو پھر مارنی ہوتی ہیں، 12 کو کنکریاں مارنے کے بعد حج مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ حاجی جو ہے وہ طواف الوداع کرتے ہیں۔ طواف الوداع یعنی آخری طواف کرتے ہیں۔ تو نیت کرنا، احرام باندھنا، وقوف عرفات اور طواف زیارت کرنا حج کے لازمی اعمال ہیں، ان کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اب حج کی خصوصیات کیا ہیں؟ حج کی کیا خصوصیات ہیں؟ حج ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں فرمایا نا کہ بھئی جو بندہ صاحب استطاعت ہے، میں نے وہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر کا ضرور حج کرے۔ تو حج کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہوتی ہے، اور اس کی جزا، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے۔ حج کی خصوصیت یہ ہے کہ مالی اور بدنی عبادت ہے۔ بھئی کچھ عبادات ہیں جو مالی عبادات ہیں، اور کچھ عبادات ہیں جو بدنی ہیں۔ مثال دیتا ہوں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مالی عبادت ہے، اس میں بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، اس میں یہ مالی عبادت نہیں ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں یہاں پر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور اگر ہم حج کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ اپنے پیسے جمع کروائیں گے وہاں پر، تقریباً وہ پچھلے سال تک تو وہ 4 لاکھ کے جو 5 لاکھ کے قریب تھا، تو وہ پیسے جمع کروائیں گے، اور یہ مالی عبادت ہو جائے گی۔ پیسے جمع کروا کر وہاں پر جائیں گے، اور وہاں پر جا کر 5 دن مسلسل مشقت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق وہ عبادات کرنا اور نیک اعمال کی ادائیگی کرنا، یہ بدنی عبادت ہے۔ تو حج جو ہے وہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی سے انسان کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے لیے لیکن ضروری ہے کہ حج کے دوران اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ دوسرے مسلمان حج کے دوران اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں، تو پھر ہی اس کے سابقہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔
حج کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو بندہ حج کرتا ہے اور وہ حج کے دوران وہ جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے. حج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کی سعادت نصیب ہوتی ہے. جی یہ سب سے دل کو خوش کرنے والی بات ہے کہ جب ایک بندہ حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ میزبان ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے ایک بندہ مومن جو ہے وہ مہمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے. اب مہمان نوازی ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے کھانے بنائیں جو مہمان جو پسند کرتا ہے، اور ہم ایسی ڈشز بنائیں جس سے مہمان خوش ہو جائے. ہم ایسی باتیں کریں اور ایسے انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ مہمان جو ہے اس کا دل خوش ہو جائے. ہم تو اپنے مہمان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی کی مہمان نوازی کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر اٹھا رکھے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مہمان نوازی کا پورا خیال رکھتا ہے. اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اس کے سارے گناہ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ وہ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا فرمائے گا اور اس کو خوش و خرم اس کو واپس اپنے اہل و عیال میں لوٹا دے گا. تو حج کے ذریعے مسلمان اپنے دینی اتحاد و اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب یہ عجیب قسم کا منظر ہوتا ہے، دل کو خوش کرنے والا ایک عجیب قسم کا منظر ہوتا ہے کہ ایک ہی لباس، ایک ہی زبان اور ایک جیسی حرکت، ایک جیسی عبادت. مثال دیتا ہوں، لباس ہے تو سب نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا ہے. اگر زبان ہے تو ساری اپنی زبانوں کو اپنی جو وہ لینگویج بولتے ہیں اس کو ترک کر دیتے ہیں. بس ایک ہی وہ فکرہ سب کی زبان پر ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. پھر اس کے بعد اگر مینا میں جاتے ہیں تو تمام حاجی مینا میں، اگر مینا سے حاجی جو ہیں وہ میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں تو تمام حاجی میدان عرفات کی طرف، میدان عرفات سے حاجی مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں تو تمام جو حاجی جو ہیں ایک ہی وقت میں میدان مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں. مزدلفہ سے حاجی جو ہے مینا کی طرف جا رہے ہیں، مینا سے جو ہے وہ طواف زیارت کے لیے کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک دینی اتحاد و اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہوتا ہے. حج کے دوران مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر مساوات و برابری کا درس حاصل کرتے ہیں. بھئی پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے امیر کبیر لوگ اور غریب لوگ، جس کو کوئی اپنے پیسوں سے حج کے لیے بھجواتا ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا اور جس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے، اس کے دل میں محبت ڈال دے، تو وہ بندہ کہتا ہے یار میں تمہیں تمہارا خرچہ دیتا ہوں، جاؤ تم حج کر کے آؤ. اب وہ بندہ بھی جاتا ہے، اور وہ بندہ بھی آتا ہے جس کے سینکڑوں آگے پیچھے ملازم اور اس کے خادم موجود ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو تمام لوگ اپنے اپنے شاہانہ لباس اور اپنے فقیرانہ لباس سب کچھ ترک کر کے سادہ سا لباس پہن لیتے ہیں، جس میں 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں، ایک تہمت کے طور پر اور ایک اوپر جو ہے وہ قمیص کے طور پر پہن لیتے ہیں. تو ایک جیسا لباس پہن کر مساوات و برابری کا درس حاصل کرتے ہیں. یعنی کہ جب ایک ہی بارگاہ میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کا خالق ایک، ہمارا خالق و مالک ایک ہے، ہم ایک نبی کے امتی ہیں، تو پھر وہاں پر جا کر سارا فرق ختم ہو جاتا ہے، سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اس حج کی ادائیگی کے دوران ایک حاجی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے، جو شفاعت کا سبب ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرے گا، کل قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے اور اس کے لیے جو ہیں وہ شفاعت کا سبب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا اور ہمیں جنت عطا فرمائے گا. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک، حج اور اس کی اہمیت. ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے صلح حدیبیہ. مدینہ کے مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ذی القعدہ 6 ہجری میں مکہ مکرمہ سے 11 کلومیٹر دور حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ طے پایا. یہ صلح نامہ صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی بھی لی، کنجی یعنی چابی، خانہ کعبہ کی چابی لی اور بیت اللہ شریف کا طواف اور عمرہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا ذکر اپنے صحابہ کرام سے کیا اور انہیں عمرہ کرنے کی تیاری کا حکم فرما دیا۔ مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ بیت اللہ شریف کی، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے، ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ انہیں یہ خواب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر بہت خوشی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، میرے صحابہ تیاری کرو، ہم بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے اور عمرہ کے لیے جائیں گے۔ اب جو صحابہ کرام تھے وہ وہاں پر مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے اور وہاں پر ان کا بچپن گزرا، ان کی جوانی گزری، زندگی کا ایک حصہ گزرا، وہاں پہ ان کے عزیز و اقارب رہتے تھے اور زندگی کا ایک عرصہ انہوں نے وہاں پر گزارا۔ لیکن وہاں پر کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اتنا تنگ کیا اور اتنا جو ہے وہ تکلیفیں دی کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اپنا گھر بار اور اپنے وہ اللہ کا بیت اللہ شریف، اللہ تعالیٰ کا گھر چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ 6 سال کا عرصہ گزر گیا اور جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے نہ جا سکے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خواب سنایا اور اس کے بعد وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کی تیاری کا حکم دیا تو صحابہ کرام اس حکم کو سن کر بے حد خوش ہوئے۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام کا ایک قافلہ تیار ہو کر یکم ذوالقعدہ 6 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ خالصتاً عمرہ کا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی آدمی مسلح نہ ہو، یعنی کہ کوئی آدمی اپنے ساتھ اسلحہ نہ لے کر جائے۔ عرب کا ایک قانون تھا کہ وہ تلوار حفاظت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، باقی جو ہتھیار تھے جیسے تیر کمان ہو گئے اور اس کے بعد وہ نیزہ، وہ خنجر، وہ ایسے وہ چیزیں وہ نہیں لے کر جانی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے کھانے پینے کا سامان اور کچھ جانور اپنے ساتھ رکھے جائیں۔ مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اپنے جانوروں کو پٹے پہنائیں تاکہ ظاہر ہو کہ یہ جانور صرف قربانی کے لیے مخصوص ہیں، کہ یہ جانور ہم جو قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ کے لیے احرام بھی باندھے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب قریش مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے قافلے کی روانگی کا علم ہوا تو انہیں خوف لاحق ہو گیا کہ اگر مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے تو واپس نہیں جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ میں تبلیغ کا موقع مل جائے گا، جس سے مسلمان مکہ کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے اور قریش کی رہی صحیح طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا، ان کو اس بات کی خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو ان کو اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بہانہ ہو ان کا اور یہ مکہ میں آئیں عمرہ کرنے کے ارادے سے اور یہاں پہ آ کر کے ہم نے واپس نہیں جانا اور یہاں پر لوگوں کو تبلیغ شروع کر دیں۔ تو پہلے ہی ہمارے بہت سے افراد ایسے ہیں جو اسلام قبول کر کے جو ہیں وہ ہمارے عزیز و اقارب ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہاں مکہ کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں اور ہماری جو رہی صحیح تھوڑی سی طاقت ہے، ہمارا جو رعب و دبدبہ ہے، ہماری جو شان اور ہماری سرداری باقی رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اپنی سرداری کو بچانے کے لیے، اپنی شان و شوکت کو بچانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ قریش نے مسلمانوں کو عمرہ کی ادائیگی اور مکہ میں داخلے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید کی قیادت میں 200 گھڑ سواروں کا دستہ بھیجا تاکہ مسلمانوں کو مکہ سے دور رکھ کر انہیں خانہ کعبہ کی زیارت سے روکا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد بن ولید کے اس 200 گھڑ سواروں کے دستے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بدل لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے راستے سے مکہ کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خالد بن ولید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنا نہ ہوا، یا وہ جب خالد بن ولید گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسرے راستے سے جا چکے تھے۔
جب مسلمان حدیبیہ نامی مقام پر پہنچے تو قریش مکہ کی طرف سے صلح کے لیے پہلے حلیس بن علقمہ اور بعد میں عروہ بن مسعود بات چیت کے لیے آئے، لیکن صلح نہ ہو سکی۔ کفار نے رات کی تاریکی میں مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا، لیکن مسلمانوں کے جو ہیں وہ اسلامی پہرے دار جو تھے، انہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا اور ان کے کچھ افراد کو جو وہ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے ان کو گرفتار کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ان قیدیوں کو رہا کر دیا اور اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کے لیے بات چیت کے لیے مکہ شریف بھجوایا۔ اب قریش مکہ نے انہیں اپنے پاس روک لیا، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریش مکہ بڑی عزت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا اور بات چیت شروع ہو گئی۔ اب بات چیت تھوڑی طویل ہوئی تو ایسا ہوا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عثمان، وہ سامنے بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے، آپ کی ہم عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ایسا کریں، آپ آ چکے ہیں، آپ وہ سامنے بیت اللہ شریف کا طواف کریں، آپ کو اجازت ہے، لیکن ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، ہم کٹ مریں گے، ہم جو ہیں وہ جنگ کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن ہم مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، ہم نے قسم کھائی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ سامنے چونکہ بیت اللہ شریف موجود ہے، اس کے باوجود یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بیت اللہ شریف کا طواف کر دوں۔ بس یہ بات چیت چل رہی تھی کہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے شہید کر دیا۔ اب یہ خبر جو ہے وہ ایک بڑے غم و غصے کا باعث بنی صحابہ کرام میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ بیعت کا ایک جو لفظی مطلب ہے وہ ہوتا ہے فروخت کر دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا، فروخت کر دینا، یعنی کہ اپنی خواہش نہ رکھنا، پھر جیسے جو کہے، جو لیڈر ہوتا ہے جو وہ کہے ویسے کرنا۔ صحابہ کرام نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی کہ حضور، ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے فروخت کرتے ہیں، جو آپ حکم کریں گے ہم وہی کر گزریں گے، اگرچہ ہم گھر سے جو ہے وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، ہم جنگی ساز و سامان اور اسلحہ لے کر نہیں نکلے، ہمارے پاس چند صرف تلواریں ہیں، اس کے باوجود آپ کے حکم پر ہم اپنی جان تک لڑا دیں گے، اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خون کا بدلہ لے کر جائیں گے اور میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ صحابہ اکرام نے اس جوش و خروش کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ بیعت چونکہ ایک درخت کے نیچے لی گئی تھی، اس لیے قرآن پاک میں اس درخت کو شجر رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے، اور اللہ جان گیا کہ وہ سب جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی خلوص، جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا، اللہ جانتا تھا۔ جب کفار کو مسلمانوں کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ سخت پریشان ہوئے، کیونکہ اس بات کا تو ان کو علم ہو چکا تھا کہ ان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً واپس بھجوایا اور سہیل بن عمر کو اپنا سفیر بنا کر مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ دونوں فریقین کے درمیان، یعنی مسلمانوں اور وہ کفار کا جو وفد آیا تھا، ان کے درمیان بات چیت ہوئی اور ایک صلح نامہ طے پایا۔ یہ صلح تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس صلح نامے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر کیا اور اس کی درج ذیل شرائط تھی۔ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں اور مکہ مکرمہ میں صرف 3 دن قیام کریں اور واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں ہو۔ نیام وہ آپ کو شاید معلوم ہو، تلوار کا وہ کور ہوتا ہے جس کے اندر وہ تلوار موجود ہوتی ہے، اس کو نیام بولتے ہیں۔ تو تلوار جو ہے وہ نیام کے اندر ہو، یعنی یہ امن کی نشانی ہے۔
جو تلوار ننگی کر لیتا تھا کہتے یہ جنگ کی نشانی ہے، اس نے جناب تلوار نکال لی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تلوار لائیں صرف اپنی حفاظت کے لیے، وہ بھی نیام کے اندر ہو۔ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، ہاں اگر مدینہ سے آیا ہوا کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہتا ہے تو اسے نہ روکیں۔ نمبر 4، عرب کے باقی قبائل آزاد ہیں، وہ جس فریق کے ساتھ مل کر معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہو جائیں، ان کو نہیں روکا جائے گا۔ نمبر 5 پہ ہے، اگر کوئی شخص مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے تو مدینہ والے اس کو واپس کریں، اور اگر مدینہ سے بھاگ کر کوئی مکہ آیا تو اس کے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ لاسٹ میں تھا کہ یہ معاہدہ دونوں فریقین کے درمیان 10 سال کی مدت کے لیے ہوگا۔ اب یہ شرائط لکھی جا رہی تھیں کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان لوگوں نے ان کو قید کیا ہوا تھا، وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئے اور خون سے لت تھے، تو آ کر انہوں نے عرض کیا حضور میں میرے حال پہ رحم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اب معاہدہ ہو چکا ہے لہذا آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ تو حضرت ابو جندل کو معاہدے کے لیے واپس جانا، معاہدہ پر عمل کرتے وہ واپس جانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے بظاہر یہ ساری شرائط جو ہیں وہ کفار کے حق میں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ان شرائط کو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ واضح اور کھلی فتح قرار دیا۔ اور ایسا ہوا کہ کچھ 2 سال بعد، صرف 2 سال بعد قریش نے یہ ساری شرائط خود لکھوائیں، خود ہی 2 سال کے عرصے میں، 2 سال کے تھوڑے سے عرصے میں 10 سال تک یہ شرائط انہوں نے معاہدہ کیا تھا، لیکن 2 سال بعد خود اس کی بدعہدی کی، اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ شریف فتح ہوا۔ تو صلح حدیبیہ کے یہ فوائد ہیں کہ پہلے جو ہے پہلی مرتبہ قریش نے مسلمانوں کو الگ حیثیت کو، مسلمانوں کی الگ حیثیت کو قبول کیا، مسلمانوں کو آزادانہ عمرہ کرنے کا موقع ملا، قریش پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بڑھ گیا۔